یہ جو ایک تو جو رشیا کا سٹیٹمنٹ آ گیا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسرا جو موساد کی طرف سے جو خبر آئی ہے کہ ان کے کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ حملے کی تردید بھی کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آرامکو کے اوپر حملے کی ایران نے تردید کی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے خطے کے اندر؟ بہت شکریہ عاصم شرائع صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ ایک یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ملٹیپل پاورز ہیں، لیکن وہ ملٹیپل پاورز ہوں گی ضرور، لیکن وہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے، وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ وہ جو رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتے تھے، جو امریکہ نے ہمیں اور ویسٹ نے ہمیں بتایا تھا 1945 کے بعد کہ جناب یہ یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ یو این سیکورٹی کونسل ہے، آپ ایک ساورن ملک ہیں، آپ کی ٹیریٹری کے کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا، ساورینٹی کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو آپ نے مارکو روبیو کی بات سنائی کہ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا تھا تو ہم نے سوچا کہ شاید ہم پہ اٹیک ہو تو ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے اٹیک کر لیا۔ تو یہ بتاتا ہے بات کہ بیسیکلی امریکنز جو ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بات کہ جی پچھلے جب 11 فروری کو گئے تھے اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ اور وہ انہیں کنونس کر کے آئے تھے امریکی صدر کو کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پریزیڈینشل ڈیسیژن میکنگ جو امریکہ کے اندر ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یا تو آپ سیلف ڈیفنس میں چیزیں کرتے تھے کہ اگر امریکن انٹرسٹ کے اوپر امریکن پراپرٹیز پہ حملہ ہو گیا ہے، یا آپ یو این سیکورٹی کونسل کے پاس جاتے تھے، یا آپ کے پاس ریلیونٹ یو این کنونشنز ہوتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لیگیلٹی ہوتی تھی۔ یہ سارا کچھ جو ہے اس نے مایوس کیا دنیا کو جو کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں خبریں تو یہ بھی ہیں کہ امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے ایران کے جو کیمرے تھے جتنے، وہ بھی سارے کے سارے جی واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے یہ۔ جی ان کی اور فائنینشیل ٹائمز نے بھی سٹوری لگائی، انہوں نے لگائی ہے جی کہ یہ جو کیمراز تھے یہ ہیک تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی مئی میں انڈیا کے کیمرے ہیک کیے ہوئے تھے جب مئی کی جنگ کے اندر۔ تو اٹ مینس کہ وہ ان کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں رشیا کا کردار ادر دین کنڈیمنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرینکلی چائنا اٹسیلف بہت بڑی پاور ہے لیکن ایک ریلیکٹنٹ پاور ہے، وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتی، وہ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی، وہ یو این ایس سی کا یو این سیکورٹی کونسل اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کر سکتی، وہ دنیا کے ملٹیپل کیپٹلز میں کالز کر کے گلوبل ساؤتھ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ گلوبل ساؤتھ ہے، اس میں پوری کی پوری ایک دنیا بستی ہے، اس کا اب کردار دیکھیں بہت زیادہ مایوس کن ہے۔ انڈیا نے اٹسیلف دیکھیں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن ہیں، لیکن نیتنیاہو کے جینوسائیڈ کو لیجیٹیمیٹ قرار دے کے مودی صاحب 3 دن پہلے وہاں سے آئے ہیں، اور ان کو بھی کافی مشکلات اس وقت وہاں پہ سونیا گاندھی نے آج لکھا بھی ہے انڈین ایکسپریس کے اندر۔ جی آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا۔ آپ کس طرح کہ حالانکہ وہ ان کی چابہار پورٹس استعمال کرنا چاہتے تھے اور بیسیکلی تو دے آر ورکنگ ایز این اسرائیلی ایجنٹ ود ان ایران کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر سسٹم بھی کمزور ہے، کوئی رسپونڈ بھی نہیں کر پا رہا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ دیکھیں یو کے نے امریکہ کو جوائن نہیں کیا، انٹرنیشنل لا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، یورپین یونین جو وہ کہہ رہی ہے مکس سگنلز دے رہی ہے، کچھ خاموش ہیں اور کچھ نے جواب ہی نہیں دیے، اور کئی ممالک انکلوڈنگ ناروے، اسپین آرگنائزیشن ہو گئی ہے۔ اگر یو این کو آپ دیکھیں تو ان کا کوئی کردار تو ابھی تک ہمیں اگر ہے بھی کوئی تو اس کو کوئی سن ہی نہیں رہا، اس کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے۔ ٹرو، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ یورپ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس چیز کو ٹرمپ صاحب پریشان ہوئے ہیں اس چیز سے کہ ایک تو امریکہ کے اندر یہ بات نکل آئی ہے کہ انڈر اسرائیلی پریشر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، امریکہ کے انٹرسٹ انڈر تھریٹ نہیں تھے۔ آپ نے لاسٹ ٹائم مئی میں اٹیک کر کے ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز تباہ کر دی تھی، اس دفعہ آپ میزائل کیپیبلٹی کو ہٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایران کی کیپیبلٹی پہ میں نے آنا ہے۔ عمران اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دبئی کے اندر بھی بہت ساری پروازیں جو ہیں وہ مطلب تمام سسٹم ہی اتھل پتھل ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے سنا ابھی پاکستان کے ایئر سپیس جو ہے اس کے بند کرنے کی بھی خبریں تھی۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے ایمریٹس کو، قطر کو اور خلیجی ریاستوں کو، کیونکہ ان کی ایئر لائنز تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پاکستان کی ایئر سپیس کے حوالے سے خبر تھی، پاکستان سول ایویشن ریگولرلی نوٹمز جاری کرتی ہے جس کو نوٹس ٹو ایئر مین کہتے ہیں، اور اس میں مختلف ایئر کوریڈورز کی جو ری ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہے، یہ روٹین کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ماشاءاللہ سے کچھ چیتے صحافی تھے جنہوں نے شاید زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے اس کو کر دیا کہ جی پاکستان نے اپنی ایئر سپیس پارشل بند کر دی ہے۔ پارشل بند نہیں کی، انہوں نے ری الائنمنٹ کی ہے۔ اس میں سے ایک وجہ 23 مارچ کی جو ٹریننگز وغیرہ ہے جو ناردرن ایئر سپیس ہے اس میں ہے، پشاور کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں، کراچی کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں، تو وہ کوریڈورز کی ری الائنمنٹ ہے۔
جہاں تک بات ہے دبئی کی اور مڈل ایسٹ کی، تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف فرسٹ ڈے کو جو لاسز ہیں وہ تقریباً $1 بلین کے ہیں، اور اوور آل اگر ہم جو سیکٹر کا ہے دوسرے ریپوٹیشنل رسک ملائیں تو تقریباً یہ $50 بلین اب تک لاسز ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 23 سے 25 بلین صرف اور صرف جو ایئر لائن انڈسٹری کے شیئرز جو ہیں وہ سلمپ ہوئے ہیں، یعنی آدھی قیمت جو ہے، آدھا جو نقصان ہے وہ اس کا ہے۔ اگر ہم اس کو نمبرز میں بات کریں تو تقریباً 250 سے 300 ملین ڈالرز روزانہ کی بنیاد پر گلف کی ایئر لائنز جو ہیں وہ لوز کر رہی ہیں، ہاسپٹیلٹی جو انڈسٹری ہے وہ لوز کر رہی ہے۔ $6,000 تقریباً اگر ہم بات کریں فی گھنٹہ فی پرواز جو ہے وہ ایکسٹرا کاسٹ کر رہی ہے، بے شک وہ انڈیا کی ایئر لائنز ہیں، بے شک وہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہیں، ان کو جو ایکسٹرا وایا لینا پڑا ہے ایسٹ ایشیا کے لیے آنے کے لیے یا دوسرے کنٹریز کے جانے کے لیے۔ اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل کی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب پیسنجر جو ہے وہ پہلے دن افیکٹ ہوا تھا، اور اب اس کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ سو اوور آل میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے، جو گلف کا، دبئی کا، قطر کا تھا کہ وہاں کبھی کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، کوئی تقریب کاری نہیں ہوئی، تو اب وہ بہت حد تک شیٹر ہو چکا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں افطاری کے لیے وہ توپ چلائی گئی اور اس پہ لوگ پریشان ہو کے کرسیوں سے بھاگ دوڑے، تو یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے جو کافی لمبے عرصے تک جائے گا۔ اور اگر اس کی بنیاد پر میں ایک ایسٹیمیٹ کروں تو اگر یہ جنگ لیٹ سے 5 دن اور چلتی ہے تو یہ آرام سے شیئرز کے لاسز، ہاسپٹیلٹی لاسز، ایویشن لاسز جو ہیں وہ $70-80 بلین، $100 بلین تک بھی جائیں گے۔ او گاڈ، تو آپ کو لگتا ہے کہ سروائیو کر پائے گی ایئر لائن؟ ظاہر ہے ساری ایئر لائنز، وہ گلف ہو یا وہ ایمریٹس ہو یا وہ قطر ایئر ویز ہو، مطلب یہ سروائیو کر پائیں گی؟ ظاہر ہے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کافی بڑا ڈیمیج ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ایمریٹس گروپ کے لیے اس کی پاکٹس کافی ڈیپ ہیں اور آف کورس اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایمریٹس گروپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کی ظاہری بات ہے اس کی لیکوڈیٹی بہت بہتر ہے اور بہت زبردست مینیجڈ ایئر لائن ہے۔ اتحاد کو لاسز ہوں گے، اتحاد آلریڈی فائنینشیل پرابلمز میں سے ہے، اس کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی رہی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وائبل کرنا اور سسٹین کرنا اس کے لیے کافی چیلنجنگ ہوگا۔ سیم یہی سچویشن قطر کی ہے، قطر کے لیے بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے۔ تو 2 میجر لائن سے میرے خیال میں ڈینٹ ہوں گی، وہ اتحاد ایئر ویز میرے خیال میں ہوگی، اور دوسری طرف بحرین کی جو گلف ایئر لائن ہے وہ۔ طاہر کوئکلی پاکستان کے اوپر کتنا فرق پڑا اور انڈیا کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اوپر تو بہت میجر امپیکٹ ہے، 35% ایویشن جو ہے وہ گلف کے لیے ہے، تو اس میں سے صرف سعودی عرب کی پروازیں جا رہی ہیں، باقی نہیں جا رہی، تو اس پاکستانی پیسنجرز کو، پاکستانی ایئر لائنز کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان اس سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو لمبا وایا لے کے سعودی عرب بھی جانا پڑا، ایون دمام کی فلائٹس، جدہ کی فلائٹ، ریاض کی فلائٹس، ان کا وایا لمبا ہو گیا ہے۔ سو اس لیے پاکستان کی ایویشن کو یہ بھی نقصان ہے، لیکن اوور آل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سول ایویشن اس کو فائدہ ہے، ایئر لائنز کو نقصان ہے، پیسنجرز کا نقصان ہے۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انڈیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا، پہلے وہ کیا کہتے ہیں آگ میں تھی تو وہ بالکل کڑائی کے اندر گر گئی ہیں، یعنی ان کے جو لاسز ہیں وہ اور زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو گلف میں سے راستہ لینا پڑتا تھا، اب اس کی بجائے ان کو ریڈ سی کی طرف سے جانا پڑ رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے، ایون یورپ کی فلائٹس کے لیے، سینٹرل ایشیا کی فلائٹس کے لیے ان کا وایا بہت لمبا ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم ان کی صرف بات کریں تو انڈین ایئر لائنس کی ایک فلائٹ جو ہے وہ تقریباً $8,000 سے $10,000 تک بعض جو فلائٹس ہیں پر فی گھنٹہ کاسٹ کر رہی ہیں زیادہ، جو نارمل سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایئر انڈیا کے بہت برے حالات ہیں۔ انڈیگو کے تو حالات آلریڈی خراب ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے جو بڑے جہاز ہیں وہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ طاہر، آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ پوری دنیا کی معیشت ہلے گی، اس سے پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا، ہمارے اور آلریڈی ہمارے حالات کس طرح کے، ہر طرح سے ہم فریجائل ہیں، لیکن کوئکلی مجھے ایک اوور ویو آپ سے چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ یا پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کو کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا ہے اس سچویشن کے ساتھ؟ جی شکریہ۔ اوور آل جو صورتحال ہے اسما بہن، اس کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے، علامہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے۔ ایک ایک کر کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ مسلمان ملک چن چن کر ختم کیے جا رہے ہیں، ان کا نظام ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر ہر ملک کے اندر ان کا نظام ختم کرنے کے بعد جو بھی نظام حکومت وہاں پر تھا، ہم نے ان مسلمان ممالک کے اندر سول وارز ٹوٹتی ہوئی دیکھی، اور ان سول وارز کے نتیجے میں
لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. آپ عراق اٹھا لیں, یمن اٹھا لیں, سیریا اٹھا لیں, لیبیا اٹھا لیں. تو مسلمان آج شاید جتنی اتحاد کی ضرورت ہے وہ اتنی پہلے کبھی نہ تھی, اور اتنی ہی ناپید بھی ہے اور مخدوش بھی ہے صورتحال اس حوالے سے کہ ایک اسلامی ملک, برادر ہمارا اسلامی ملک ایران, اس کے اوپر نہ صرف حملہ ہوتا ہے بلکہ اس حملے کے نتیجے میں تمام بین الاقوامی قوانین, انسانی حقوق کے قوانین, اقوام متحدہ کا چارٹر, یہ سب چیزیں ایک طرف, اور اس ملک کے سربراہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل. ہم اکٹھے نہیں ہیں, اور مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکٹھے ہو پائیں گے اور اکٹھے ہو کر اپنا کوئی دفاع کر پائیں گے. اپنا دفاع تو چھوڑیے, فلسطین میں جو ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں, جو مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی وہاں پر نسل کشی ہوئی, بالکل, یہ جتنے تمام مسلمان ملک تھے اکٹھے ہو کر ان کے لیے کچھ نہ کر سکے, نسل کشی نہ رکوا سکے, اور بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو بہت تھوڑی سی ایک کوشش ہوئی وہ ان لوگوں کی جانب سے جن میں گریٹا تھنبرگ اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں, یورپین این جی اوز کے, کہ جنہوں نے وہ بلاکیڈ توڑ کر وہاں پر خوراک کی ترسیل لے جانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات, بالکل. اور جو ایک ملک ان فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ بات چیت کرتا رہا, ان کے لیے فرنٹ لائنز پر رہا, آج اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں. امریکہ اور اسرائیل مل کر کیا کر رہے ہیں. تو امریکہ اور اسرائیل نے اس دنیا کو, اس کے اندر جو ایک جنگ عظیم دوئم کے بعد ایک انٹرنیشنل آرڈر نام کا ہی صحیح قائم تھا, اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. امریکہ کے جو سفیر تھے ان کی آپ نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک, جی ہاں, یہ سب اسرائیل کا حصہ ہے, اور اسرائیل اس سارے مذہبی حق ہے, مذہبی حق ہے. جی, تو یہ گریٹر اسرائیل کی وہ بات گریٹر اسرائیل کے, تو ہم تو ایک ایسی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. اس ماحول میں آج حکومت کی طرف سے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں, ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, کریں گے بھی صحیح, کرتے بھی رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ایک اچھا قدم ایٹ لیسٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ایک ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دی ہے کہ جو پیچیدہ صورتحال افغانستان کے حوالے سے قبول کر لی گئی ہے, اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کیمرہ ایک بریفنگ دی جائے. یہ آپ نے اچھا مطالبہ فیصلہ بھی ہے. کیا تھا میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے اس کا. ہم نے مطالبہ بھی اس کا کیا تھا کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے. اس میں ہماری ہم نے اس کو پرنسپلی تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن ہماری ایک تجویز ہے حکومت کو کہ یہ اس کا وینیو جو ہے وہ پارلیمان کو رکھا جانا چاہیے. اچھا, ٹھیک, پارلیمنٹ کی جگہ پہلے اب وزیر اعظم ہاؤس کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جی سننے میں ایسے ہی آیا, تو اس کے اوپر ابھی حکومت میں بھی مشاورت جاری ہے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمان میں رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی. اور اس میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, دیکھیں ایک طرف ہمارے مودی بیٹھا ہے, پاکستان پہ نظریں تاک کر بیٹھا ہے, دوسری طرف یہ طالبان ہے جو پاکستان کے اندر بتدریج دہشت گردی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری تیسری جانب اگر ہمارا برادر ملک اسرائیل, ایران, اس کے اوپر اگر اسرائیل ایک پراکسی رجیم نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جس کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پھر ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے, بلوچستان پہ کیا اثرات ہوں گے, یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں. اس کے اوپر بات ہونا چاہیے, بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں. اور ہمیں انٹرنلی ایٹ لیسٹ جو چیز, صرف ایک نقطہ, ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے اختیار میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو پولیٹیکل ڈویژن ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے, وہ ہم کم کریں.